بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تقریب کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک کے لیے میں درخواست کرتا ہوں حافظ عبدالخالق صاحب سال دوم کے طالب علم ہیں، وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما۔ صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حافظ محمد حارث حیات۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ وہ شرح حکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری، وہ
آپ مہتاب آپ حالا، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی، ذرا سے جو ایک چارپائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، نہ خوش لباسی نہ خوش قبائی، یہی ہے کل کائنات جس کی گنی نہ جائیں صفات جس کی، وہی تو سلطان بحر و بر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن سے لڑے نہتا، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے صادق ہے معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ زر نہ دھن سربراہ ایسا، فلک نشیں کا زمیں پہ گھر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ وہ خلوتوں میں بھی صف بصف بھی، وہ اس طرف بھی وہ اس طرف بھی، محاذ و منبر ٹھکانے اس کے، وہ سر بسجدہ بھی سر بکف بھی، کہیں وہ موتی کہیں ستارہ، وہ جامعیت کا استعارہ، وہ صبح تہذیب کا گجر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تھے حافظ محمد حارث حیات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء، ان کی شان کہ ان سے بڑھ کر شان کسی کی نہیں ہے، اور ان کی سادگی اور دنیا کے معاملات کے اندر ان کی جو
ہے، انتہائی بہترین مثال کے اس جیسی مثال کوئی نہیں ہے، پیش کر رہے تھے حافظ محمد حارث حیات۔ درس حدیث کے لیے میں درخواست کروں گا استاد محترم ڈاکٹر رشید ارشد صاحب سے، وہ تشریف لائیں اور درس حدیث دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، آمین یا رب العالمین۔ سیدنا کثیر ابن قیس ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کنت جالسا مع ابی الدرداء فی مسجد دمشق، میں سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ان کے ساتھ دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ فجاء رجل فقال، تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا، یا ابا الدرداء انی جئتک من مدینۃ الرسول، اے ابو الدرداء میں تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر سے حاضر ہوا ہوں، لحدیث بلغنی انک حدثتہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث کے حوالے سے یا ایک حدیث کی سماعت کے لیے کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت بیان کرتے ہیں، ما جئت لحاجہ، میں اپنی کسی اور دنیاوی غرض اور ضرورت کے لیے یہاں حاضر نہیں ہوا۔ فقال، تو سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ پھر بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص کسی ایسی راہ پہ چلے گا جس کے ذریعے وہ طلب علم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی راہ پر چلا دیں گے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتِهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور بے شک اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں طالب علم کی رضا کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحُوتِ فِي جَوْفِ السَّمَاءِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ، بے شک جو عالم ہے اس کے لیے استغفار کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اور یہاں تک کہ پانی کے پیٹ میں مچھلیاں بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتی ہیں۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، اور فرمایا کہ بے شک ایک عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسی فضیلت چاند کو 14ویں کی شب میں باقی تمام ستاروں اور سیاروں پر ہوتی ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِینَارًا، انبیاء درہم و دینار ترکے میں چھوڑ کر نہیں جاتے۔ انما ورثوا العلم، ان کا ترکہ علم ہے۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، تو جو علم کو لے لیتا ہے تو گویا وہ پیغمبروں کے ترکے سے ایک حظ وافر لے لیتا ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں ہمارے سامنے طلب علم، تحصیل علم، اس کی فضیلت سامنے آتی ہے۔ اب ایک صاحب ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آئے ہیں، خاص طور پہ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کرنے اور ایک حدیث ان سے لینے کے لیے۔ اور جب وہ آئے انہوں نے کہا کہ بھئی میں آیا ہوں
مدینہ رسول سے آپ کے پاس، تو سیدنا ابو الدرداء نے گویا ان سے باقاعدہ کہا کہ اما جئتا لحاجت، تم اپنی کسی ضرورت کے لیے تو نہیں آئے؟ اما جئتا لتجارت، کیا تم کسی تجارت کے لیے کسی کاروباری غرض سے تو نہیں آئے؟ اور کہا کہ ما جئتا الا لهذا الحدیث، تم نہیں آئے مگر بس یہ حدیث لینے کے لیے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہے، میں اپنی کسی غرض سے، اپنی کسی حاجت سے نہیں آیا، بلکہ میں محض یہ حدیث آپ سے سماعت کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور محدثین نے اس پر بہت کام کیا ہے، اس پر ایک مستقل گویا کتابیں تصنیف کی گئی ہیں کہ الرحلۃ فی طلب الحدیث یا الرحلۃ فی طلب العلم، کہ طلب حدیث کے لیے، طلب علم کے لیے رحلات کرنا، لمبے لمبے سفر کرنا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے یعنی مدینہ منورہ سے دمشق تقریباً 850 میل کے فاصلے پر ہے، اور سفر بھی کوئی آج کا نہیں ہے کہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کی فلائٹ لے کے آپ پہنچ جائیں، تو گویا یہ ہفتوں کا بلکہ مہینوں کا بھی سفر ہوتا ہے بعض اوقات۔ اور اتنا لمبا سفر وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ حدیث لینے کے لیے۔ اب اس میں اس کا امکان یہ ہے کہ یہ حدیث اجمالاً ان کے علم میں ہو، اور ان کو معلوم ہو کہ اس کے راوی جو ہیں، جو اصل راوی ہیں، جو پہلے راوی ہیں، وہ سیدنا ابو الدرداء ہیں، تو وہ چاہتے ہوں کہ تفصیل سے اس روایت کو لیں، یا یہ ہے کہ خود سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر اس حدیث کی تحصیل کریں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ العلو فی الاسناد، کہ بھائی اسناد کے اندر بلندی چاہنا۔ اسناد کے اندر بلندی یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی کے درمیان جو واسطے ہیں وہ کم ہوں تو وہ عالی حدیث کہلاتی ہے، اور جہاں واسطے زیادہ ہوں اس کو نازل کہتے ہیں۔ تو اس لیے وہ خاص طور پر سفر کر کے آئے، اور پھر انہوں نے حدیث سنائی۔ اب اس میں بھی امکان ہے، ایک تو امکان یہ ہے کہ یہی حدیث و خاص جو سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ جس کے لیے مشہور ہوئے، شہرت رکھتے ہوں، اور دوسرا اس کا امکان بھی ہے کہ وہ حدیث کوئی دوسری ہو جو بعد میں بیان کریں، اور ابھی وہ ان صاحب نے محنت کی ہے، جو مجاہدہ کیا ہے، تو گویا ان کو شاباش دینے کے لیے، ان کو بک اپ کرنے کے لیے، ان کو بشارت دینے کے لیے خاص طور پر وہ حدیث سنائی کہ جس میں طلب علم کے لیے سفر کی فضیلت بیان کی گئی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ جو شخص کسی راہ پر چلتا ہے طلب علم کے لیے، دنیا میں چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ کو آسان کر دیتے ہیں۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ سہل اللہ لہ، اور کچھ میں ہے کہ سلک اللہ لہ، اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ چلا دیتے ہیں اس کو جنت کی راہ پر۔ اور کچھ احادیث میں ہے کہ ترکم من طریق الجنہ، جنت کے راستوں میں سے کسی راستے پر چلا دیتے ہیں۔ اب یہ بھی اس میں دونوں اعتبار سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک تو جو عربی کا ایک محاورہ ہے کہ الجزاء من جنس العمل، کہ جو بدلہ ہوتا ہے وہ عمل کی جنس سے ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس دنیا میں وہ طلب علم کے لیے اس نے سفر کیا، مجاہدہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نتیجے کے طور پہ، اجر کے طور پہ، بدلے کے طور پر اس کو جنت کی راہ پہ چلا دیں گے۔ اور دوسرا اس کا مطلب معنوی طور پر بھی ہے کہ جب آدمی طلب علم میں لگتا ہے تو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے نئے نئے رستے سامنے آتے ہیں۔ اس کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ عمل کرنا کتنا مفید ہے، یہ ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کیسے متوجہ کرتا ہے، یہ دینی اعمال ہیں جو انسان کے لیے جنت کا در وا کر دیتے ہیں۔ تو گویا عملاً بھی ایسا ہی ہے کہ انسان ہر رستہ جو طے کرتا ہے اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رضا کے اور جنت کے حصول کے نئے نئے روزن اور نئے نئے رستے اس پر کھل جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو عالم ہے، یعنی ایک تو طالب علم ہے اور ایک عالم ہے، اور جو شخص طلب علم کی تحصیل کر لیتا ہے ایک خاص درجے تک اس کو عالم کہتے ہیں۔ تو کہا اس کی شان تو یہ ہے کہ اس کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے، ہر وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے یعنی فرشتے، اور ہر وہ مخلوق کے جو زمین پر ہے، اس میں ساری مخلوقات ہیں، انسان بھی ہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ صرف انسان نہیں بلکہ جو آپ کہیں کہ چرند پرند
جانور وہ بھی جو ہے وہ استغفار کرتے ہیں. تو یہاں فرمایا کہ یہاں تک کہ مچھلی جو ہے، مچھلیاں بھی پانی کے پیٹ میں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. اور یہ جو کہا ہے کہ عالم، تو ظاہری بات ہے کہ عالم ہونا یہ ایک اضافی ٹرم ہے، ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم بھی اپنے آپ کو کبھی عالم نہیں کہتا یا عالم نہیں سمجھتا. تو دوسری حدیث میں ہمیں اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ اصل میں عالم کس کو کہا جاتا ہے. تو عالم کہا جاتا ہے اس کو کہ جو کسی بھی علم کو، اور خاص طور پہ دینی علم کو، ایک خاص درجے تک حاصل کر کے اس کے بعد پھر اس کا معلم بن جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا نا کہ ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات و اہل الارض، بے شک اللہ، اس کے فرشتے اور آسمانوں والے اور زمین والے، وحتی النمل فی جحرہا، اور یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں، وحتی الحوت، اور یہاں تک کہ مچھلیاں، لیصلون علی معلم الناس الخیر. تو یہ تمام جو ذاتیں ہیں یہ کیا کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ گویا رحمتیں بھیجتے ہیں، اور باقی تمام مخلوقات رحمتوں کی دعائیں کرتی ہیں اللہ سے کہ اللہ تو اس شخص پر اپنی رحمت نازل کر جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے، معلم الناس الخیر. تو گویا اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عالم کی بھی جو فضیلت ہے وہ اصل میں معلم ہونے کی وجہ سے. اور وہ حدیث جو ڈاکٹر صاحب علیہ رحمٰن نے بہت زیادہ پھیلائی، بہت عام کی، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، اس میں بھی انہی دونوں مرحلوں کا تذکرہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو کہا کہ پھر جو سیکھنے کے بعد اب سکھانے کے عمل میں ہے تو اس کی تو شان یہ ہے. اور فرمایا کہ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، اور بے شک ایک عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے کہ فضل القمر لیلۃ البدر، جیسی چاند کی فضیلت ہے 14ویں کی شب میں، علی سائر الکواکب، تمام ستاروں اور سیاروں پر. یعنی جیسی 14ویں کے جو ہے چاند یا بدر کامل جس کو کہا جاتا ہے اس کی فضیلت باقی ستاروں پر ہے، ایسی فضیلت ایک عالم کو عابد پر ہے. اور دوسری روایت میں تو اور زیادہ آپ نے جو کنٹراسٹ پیش کیا، جو کمپیریزن کیا، وہ غیر معمولی ہے. کہ فرمایا کہ ان فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ ایک عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسی فضیلت میری تم میں سے کسی بھی ادنا پر ہے. اور یہ اس کا سبب کیا ہے؟ علماء نے اس پر بہت گفتگو کی ہے. ایک بڑا سبب تو یہ ہے کہ عابد کا جو فیض ہے وہ اس کی ذات تک عام طور پہ محدود ہوتا ہے، اگرچہ یہ بات پوری طور پر ٹھیک نہیں ہے. جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنی وجود سے اللہ کی ایک نشانی ہوتا ہے اور اس سے بھی فیض پھیلتا ہے. لیکن عالم کا فیض ان معنوں میں متعدی ہوتا ہے کہ اب وہ صاحب ارشاد بنتا ہے، اب وہ لوگوں کو بھی جو ہے وہ ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کو تعلیم دیتا ہے. اور پھر اس حوالے سے بھی ہے کہ شیطان سے امیونٹی کسی کو بھی حاصل نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک حدیث کے مطابق جو فقیہ ہے، جو دین کو جانتا ہے، وہ بہرحال شیطان کے لیے ایک جو ہے وہ سخت چنا ثابت ہوتا ہے. اور ایک ایسا شخص کے جو عبادت گزار تو ہے لیکن دینی علم میں، تفقہ میں مرتبہ نہیں رکھتا، وہ بعض اوقات شیطان کے لیے نرم چارہ ثابت ہوتا ہے. لفقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. تو بحال فرمایا کہ ایک عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسی 14ویں کے شب میں چاند کو باقی ستاروں پر ہوتی ہے. اور فرمایا کہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتِهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور فرشتے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں طالب علم کو راضی کرنے کے لیے، تواضع کے لیے بچھا دیتے ہیں، یا رحمت و شفقت کے لیے بچھا دیتے ہیں، یا یہ ہے کہ اس کے اوپر سایہ فگن ہو جاتے ہیں آسمان تک، یعنی ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی نصرت و اعانت کرتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. اور وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا، انبیاء درہم و دینار ترکے میں نہیں چھوڑتے، اور اگر چھوڑتے بھی ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ فہو صدقہ، کہ ہم جو گروہ انبیاء ہیں نہ ہم ترکہ پاتے ہیں، نہ ہمارا ترکہ تقسیم ہوتا ہے. جو ہم چھوڑتے ہیں دنیاوی اسباب وہ گویا صدقہ ہے، اور وہ گویا بیت المال کی ملکیت ہے اور تمام مسلمانوں کی مشترکہ میراث. تو انبیاء کا ترکہ کیا ہے؟ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انبیاء کا ترکہ العلم ہے.
اور العلم سے مراد کیا ہے؟ وحی ہے۔ اور وہ جو کہا نا کسی نے کہ العلم ما قال اللہ و قال الرسول، علم تو نام ہے اس چیز کا کہ جو اللہ نے کہا اور اللہ کے رسول نے کہا، تو کہا کہ ان کا ترکہ علم ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے گزرے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے انہوں نے کہا کہ تم یہاں بیٹھے گپ لگا رہے ہو اور وہاں مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ تو وہ دوڑ کے پہنچے کہ شاید کوئی تبرک ہمیں مل جائے، کوئی آپ کا کرتا مل جائے، کوئی آپ کی جو ہے آپ کا پیالہ مل جائے، برکت کے لیے ہم لے لیں۔ تو تھوڑی دیر بعد وہ مایوس واپس آئے اور کہا کہ ابو ہریرہ تم نے تو ہمیں غلط گائیڈ کیا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کہ وہاں کیا ہو رہا تھا؟ کہا کہ وہاں تو لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، علم کا جو ہے مذاکرہ ہو رہا تھا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کہ یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ ہے، یہ قرآن آپ کا ترکہ ہے، یہ علم جو ہے یہ آپ کا ترکہ ہے۔ تو حدیث کے آخر میں یہی فرمایا کہ جس کو اس علم میں سے، پیغمبرانہ علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے تو اس نے گویا پیغمبروں کے ترکے میں بڑا حصہ پایا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس علم میں سے حصہ نصیب کرے، اور ہم جس طرح آپ لوگ یہاں تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا اور طلب علم کے لیے آپ نے محنت کی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جناب میں قبول فرمائے، مزید بھی آپ کو علم کی راہ میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اب اس کو سیکھنے کے بعد اپنی اپنی استطاعت اور اپنی حیثیت کے مطابق اس کو لوگوں میں پھیلانے کی اور عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اب ہمارا جو اس سال کا سیشن 2021-22 کورس کا جو سمری ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ کورس کا آغاز جو ہے نا یہ 24 اگست 2021 کو ہوا تھا، اور اس کا اختتام جو ہے وہ 24 جون 2022 کو ہوگا۔ ایک ہفتہ ابھی باقی ہے، تو کچھ ساتھیوں کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ یہ سوال آئے کہ تو یہ ایک ہفتہ پہلے جو ہے نا یہ آپ نے یہ پروگرام، اس کی وجہ تو ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی جو ہے نا اٹلی سے تشریف لائے ہیں، جو ہے نا وہ راؤ سعادت علی خان صاحب، ان کی کل کی فلائٹ ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ ہم نے ان کے اعزاز میں یہ جو ہے نا ایک ہفتہ پہلے یہ پروگرام جو ہے نا وہ کر لیا ہے کہ انہوں نے واقعی بہت بڑا مجاہدہ کاٹا ہے اٹلی سے اپنے بچوں کو چھوڑ کے آنا، اور سارے جو ہے نا وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ سال اول کے اندر کل جو ہے نا کوئی 70 کے قریب طلباء نے داخلہ لیا تھا، اور پہلے سے جو ہے نا وہ اس کے کچھ بہتری آئی، کیونکہ کووڈ کے اندر جو ہے نا وہ ہمارا کافی زیادہ جو ہے نا طلباء کا داخلہ بھی کم تھا، اور کلاس کے اندر بھی طلباء کی تعداد کچھ کم رہی۔ تو اس سال 36 طلباء نے جو ہے نا وہ باقاعدہ پاس آؤٹ ہوئے ہیں، جن میں 22 تو مکمل طور پر پاس آؤٹ ہوئے ہیں، اور 14 کے قریب طلباء ایسے ہیں جنہوں نے جزوی طور پر کامیابی حاصل کی ہے۔ خواتین 33 خواتین نے اس سال داخلہ لیا تھا، اور آخر میں 15 جو ہے نا طالبات وہ کامیابی حاصل کی، اور باقی جو ہے نا اپنی کچھ مجبوریوں کے تحت وہ اس کورس کو مکمل نہ کر پائے۔ اسی طرح سال دوم کے اندر جو ہے نا کل 11 طلباء تھے۔ یہ جو ہے نا یہ یوں سمجھ لیں کہ کووڈ کا ہی ابھی تک اثر چل رہا ہے، پارٹ 2 پہ جو گیا ہے کہ 11 طلباء، اور اس میں سے 5 طلباء جو ہے نا وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ تو ہاسٹل جو ہے اس سال کل 26 طلباء ہاسٹل میں ہم نے اکوموڈیٹ کیے، جن میں سے 22 طلباء اب بھی اس ہاسٹل کے اندر موجود ہیں انشاءاللہ۔ اب کچھ کورس کی تفصیلات جو ہے نا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ استاد محترم مفتی ارسلان محمود صاحب، ان کے ذمہ جو ہے نا تجوید، حفظ، ناظرہ اور فقہ العبادات یہ جو ہے نا ان کے ذمہ تھے ان کی تعلیم کا۔ تو تجوید میں جو ہے نا انجینئر نوید احمد صاحب رحم اللہ کا قاعدہ آسان جو ہے وہ تجوید وہاں سے پڑھائی جاتی ہے، مخارج، لحن جلی، خفی، حروف شمسی، اس کی توجہ اور مختلف قواعد جو ہے نا وہ پڑھائے جاتے ہیں۔ نہ صرف پڑھائے جاتے ہیں بلکہ ان کی پھر باقاعدہ مشق بھی کروائی جاتی ہے، اور مشق جو ہے وہ باقاعدہ استاد محترم جو ہے نا یہاں سے طلباء کو کرواتے ہیں۔ اس کے بعد طلباء کی گروپنگ کی جاتی ہے۔ گروپنگ کرنے کے بعد جو ہے نا وہ ہر گروپ میں استاد محترم 4 5 کے گروپ جو ہے نا ان کے اندر استاد محترم اپنی نگرانی کے اندر جو ہے نا اس کی پھر مشق کرواتے ہیں۔ آخری 22 صورتیں جو ہیں ان کا حفظ بھی جو ہے نا اس کا بھی کروایا گیا باقاعدہ، اور اس کا ٹیسٹ بھی لیا گیا۔
اسی طرح ناظرہ جو ہے اس کا باقاعدہ ناظرہ جو ہے نا اس کا پڑھایا گیا یہاں سے استاد محترم مفتی ارسلان محمود صاحب نے. اس میں سورہ یاسین پڑھائی گئی, سورۃ الملک پڑھائی گئی, سورہ الرحمن, سورۃ الکہف, سورۃ الواقعہ. یہ مکمل صورتیں جو ہے نا ان کا ناظرہ جو ہے نا اس کا کرایا گیا. فقہ العبادات کے اندر جو ہے نا وہ فقہ کی تعریف, ادلہ شرعیہ, قرآن سنت, اجماع قیاس, فقہی مسائل میں اختلاف کی وجہ, کیونکہ بہت سارے طلباء آتے ہیں تو یہ پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ یہ آپ اختلاف کیوں ہے, ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں آ جاتے. تو اس کی پوری جو ہے نا وہ تفصیل کے ساتھ استاد محترم مفتی ارسلان محمود صاحب نے طلباء کو اس چیز کا بتایا کہ یہ اختلاف کی وجہ کیا ہے, اور تقلید اور اس کے 4 درجات جو ہے نا اس کو, اور جو ہے نا وہ اس کے فرض, واجب, سنت, مکروہ, حرام وغیرہ کو کیسے سمجھنا ہے, یہ ساری تفصیلات جو ہے نا ان کو پڑھایا. اس کے علاوہ فقہی مسائل کے اندر طہارت, وضو, نماز, اور نماز کی مختلف جو ہے نا وہ جو ہے نا صلاۃ الوتر, صلاۃ القضاء, صلاۃ الاستخارہ, صلاۃ الاستسقاء, صلاۃ الحاجت, صلاۃ الجنازہ, جمعہ عیدین کی جو نمازیں ہیں وغیرہ, یہ ساری ان کی مسائل سارے کے سارے جو ہے نا وہ پڑھائے گئے. روزہ, حج, زکوٰۃ, نکاح و طلاق, وراثت اور قربانی جو ہے نا یہ, کیونکہ آپ کو یہ میں بتا چکا ہوں کہ ہمارا یہ کورس ابھی جاری ہے اگلے ہفتے تک جو ہے نا, تو اس ہفتے میں یہ قربانی کے مسائل جو ہے نا یہ انشاءاللہ ہم پڑھائیں گے. سطر, میت کی تجہیز و تکفین, اس کے تمام احکام و مسائل جو ہے نا وہ مفتی استاد محترم مفتی ارسلان محمود صاحب نے یہ پڑھائے. نہ صرف پڑھائے بلکہ اس کے ٹیسٹ بھی لیے تاکہ یہ بھی چیک معلوم ہو سکے کہ طلباء نے کتنا اس کو ابزارو کیا ہے. مسنون دعائیں سکھائی گئیں, اور نہ صرف سکھائی گئیں بلکہ پوری ترغیب دی گئی کہ اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر اس کو کیسے آپ نے اس کو پریکٹیکلی اس کو اپلائی بھی کرنا ہے. استاد محترم ڈاکٹر رشید ارشد صاحب مطالعہ حدیث اور اصطلاحات حدیث جو ہے نا وہ اقبالیات یہ ان کے ذمہ تھیں. تو مطالعہ حدیث کے سلسلہ میں 40 نووی اور اصطلاحات حدیث اور اس کی اقسام پڑھائیں. اقبالیات میں شکوہ اور جواب شکوہ جو ہے نا وہ پڑھایا. اس کے علاوہ احادیث کی روشنی کے اندر حیا, چغلی, بغض, غضب, یہ ساری چیزیں پڑھائی گئیں. جتنا بھی ممکن ہو سکتا تھا وہ پڑھایا. اس سال 2 اساتذہ جو ہے نا وہ ڈاکٹر رشید ارشد صاحب کی ہی رہنمائی سے 2 اساتذہ کا مزید اضافہ ہوا. ہفتہ میں ایک دن بروز جمعرات محترم ثاقب احمد صاحب جو ہے نا وہ پارٹ 1 میں قصص النبیین کا حصہ اول جو ہے نا انہوں نے پڑھایا, جس میں کہ موٹا موٹا گرامیٹیکل انالیسز ہوتا تھا, اور اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ طلباء پڑھتے تھے اور طلباء ہی اس کا ترجمہ کرتے تھے, اور استاد محترم جو ہے نا وہ اس میں اصلاح بھی کرتے تھے, اور کچھ گرامیٹیکل چیزیں جو ہے نا وہ طلباء سے پوچھتے تھے کہ اس میں یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ ضمیر کہاں واپس لوٹ رہی ہے وغیرہ, اس طرح کی چیزیں. اسی طرح استاد محترم منم اویس صاحب یہ جمعہ کے روز جو ہے نا وہ پارٹ 1 اور 2 دونوں جگہ پہ ایک لیکچر یہ لیا کرتے تھے. پارٹ 1 کے اندر جو ہے نا انہوں نے بانی محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کے 3 کتابچے جو ہے نا وہ پڑھائے ہیں, جن میں ایک ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں, اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں سے مطالبہ. یہ کلاس کے اندر اس کا باقاعدہ مطالعہ کروایا گیا, کتاب سامنے رکھوا کے باقاعدہ اس کی ساری تفصیل بھی سمجھائی انہوں نے. استاد محترم آصف حمید صاحب کی زیر سرپرستی استاد محترم فیاض قیوم شہزاد صاحب نے جو ہے نہ صرف لطم الرحمن صاحب کی مرتب کی گئی آسان عربی گرامر حصہ اول تا سوم, یہ 3 جو ہے نا وہ پڑھائے گئے. اس کے علاوہ کچھ اضافی عنوانات پر بھی جو ہے نا وہ لیکچر دیے گئے ہیں جو کہ فہم قرآنی کے لیے بہت اہمیت کے حامل تھے, جیسا کہ اس اسماء موصولہ, حرف استثناء, حرف قسم, منصوبات میں حال اور ذوالحال, افعال ناقصہ, مفعول کی اقسام, توابع اس کی اقسام, بدل, افعال مدح و ذم, حرف عطف اور افعال مقاربہ, اور آیات قرآنی کی ترکیب جو گرامیٹیکل انالیسس صرفی و نحوی تحلیل جو کی جاتی ہے, اس میں جو ہے نا وہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ قرآن کے اوپر غور و فکر کرو, اور اس میں یہ جو ترکیب ہے اس میں بہت زیادہ ممد و معاون ہوتی ہے. تو اس میں سورۃ الفجر سے لے کے سورۃ الناس تک جو ہے نا وہ سورۃ الفاتحہ آیا بیر,
یہ جو ہے نا استاد محترم آصف حمید صاحب نے خود جو ہے نا ذاتی طور پر جو ہے نا وہ کروائی ہیں، اور اس سے پہلے باقی جو ہے نا 30واں سپارہ الحمدللہ اب جو ہے نا وہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے، جو کہ باقاعدہ یوٹیوب کے اوپر مکمل 30واں سپارہ جو ہے نا وہ موجود ہے، اور بہت سارے لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ مجھے بہت سارے مطلب ہے کہ بیرون ممالک سے بھی فون آتے ہیں کہ وہ ہمیں بہت فائدہ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ استاد محترم آصف حمید صاحب کو اس کا اجر عظیم عطا کرے، اور یہ صدقہ جاریہ انشاءاللہ جاریہ ساری رہے۔ طلباء سے باقاعدہ طلباء کو بلا کے یہاں پر بورڈ پر مشق بھی کروائی گئی کہ آپ اب ترکیب جو ہے نا خود بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو اس کے لیے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع جو ہے وہ اس کی مشق کروائی گئی۔ اس کے علاوہ اس سال جہاں پہ 2 اساتذہ جو ہے نا وہ حدیث کی کلاس میں ان کا اضافہ ہوا، تو ایک استاد محترم کنور مسعود صاحب، ان کا بھی ایک جو ہے نا وہ یوں سمجھ لیں کہ عربی کی جو ٹیم ہے اس کے اندر ایک بہترین اضافہ ہے۔ اسائنمنٹس بہت زیادہ ہمارے جو ہے نا وہ استاد محترم، کیونکہ عربی ہمارا مین سبجیکٹ ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، اور اسائنمنٹس بہت زیادہ دی جاتی ہیں۔ 12 کے قریب جو ہے نا اس کے یا اس سے زیادہ ٹیسٹ اور تقریباً 32-33 اسائنمنٹس جو ہے نا پورے سال کے اندر طلباء نے کی ہیں، اور ان اسائنمنٹس کو چیک کرنا یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے نا وہ ایسے ٹک لگاتے جانا ہے، پوری توجہ سے چیک کرنا ہے تاکہ طلباء کی اس میں اصلاح ہو سکے کہ یہاں پہ آپ نے جو ہے نا وہ غلط کیا ہے، اس کو صحیح کیا، اس کی ساری رہنمائی۔ تو استاد محترم کنور مسعود صاحب جو ہے نا انہوں نے بہت بہترین طریقے سے جو ہے نا یہ اپنی ذمہ داری جو ہے نا وہ پوری کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا کرے۔ استاد محترم مومن محمود صاحب جو ہیں، انہوں نے پارٹ 1 کے اندر سال اول کے اندر ترجمہ قرآن مع صرفی و نحوی بحث جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی اس کو جو ہے نا وہ کی، تقریباً 6.5 سپارے جو ہے نا وہ اس میں سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء، سورہ نور، 30واں سپارہ مکمل۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ایک اضافی ذمہ داری استاد محترم نے اپنے ذمہ لی، اور وہ تھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں یہ ہے کہ اس دفعہ تھوڑی سی ترکیب اس کی وہ ہم نے اساتذہ کے مشورے کے ساتھ جو ہے نا اس میں کیا کہ سیرت النبی کے 2 پارٹ ہیں، مکی دور اور مدنی دور۔ تو مکی دور جو ہے نا وہ استاد محترم مومن محمود صاحب نے انہوں نے اپنے ذمہ لی، اور اس کو جو ہے نا وہ استاد محترم مومن محمود صاحب نے پڑھایا، اور 2 مدنی دور ہے وہ استاد محترم محمود حماد صاحب، انہوں نے جو ہے نا وہ مدنی دور جو سیرت النبی کا ہے انہوں نے جو ہے نا وہ پڑھایا۔ اس کے ساتھ غزوات بھی استاد محترم محمود حماد صاحب نے پڑھائیں، اور منتخب نصاب مکمل وہ جو ہے نا حصہ اول تا ششم، اگر کچھ رہ گیا ہے تو شاید اس ہفتے انشاءاللہ وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا وہ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ محترم عاطف وحید صاحب جو ہیں، انہوں نے معاشیات اسلام کے مور دین 22-24 جو ہے نا وہ لیکچر جو ہے نا وہ دیے، جس کے اندر جو ہے نا سود کے متعلق احکام قرآنی، حدیث کی روشنی کے اندر سود کی جو مختلف صورتیں ہیں، مختلف شیڈز ہیں، حدیث کی روشنی میں طلباء کو اس کو پڑھایا۔ تجارت کے اسلامی اصول اور بہت سارے جتنے سوالات جو ہے نا وہ آخر کے اندر استاد محترم عاطف وحید صاحب کا یہ سٹائل ہے کہ آخر میں طالب علم کو فری چھوڑ دیا، پوچھ لے جتنے سوالات اس میں جو آپ نے جو بھی آپ کی اشکالات ہیں نا ان کو واضح ہونا چاہیے، تاکہ یہاں سے جانے کے بعد آپ جو ہے نا وہ کنفیوژن کا کوئی شکار نہ ہو۔ تو طلباء نے کھل کے سوالات جو ہے نا وہ کیے، اور پوری تفصیل تسلی بخش جو ہے نا طلباء کو اس میں تعلیم دی گئی۔ اضافی محاضرات جو ہے نا کچھ ہمارے ہوتے ہیں، اس میں جو ہے نا اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام استاد محترم ڈاکٹر رشید ارشد صاحب نے یہ پڑھایا ہے۔ تعارف تنظیم اسلامی اور اسلام اور سیکولرزم، یہ ملک شیر افغان صاحب جو ہیں انہوں نے، اور انجمن خدام القرآن کا جو تعارف ہے وہ حافظ عاقب سعید صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے جو ہے نا اس کا جو ہے نا اس پہ لیکچر دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ استاد محترم محمود حماد صاحب نے کچھ اضافی محاضرات جو ہے نا اس کی وہ ان پہ لیکچر دیے تھے، جیسے دین کا ہمہ گیر تصور، فرائض دینی کا جامعہ تصور، خواتین کے دینی فرائض، جہاد فی سبیل اللہ، حقیقت و اقسام شرک، یہ جو ہے نا وہ سارے کے سارے پڑھائے ہیں استاد محترم محمود حماد صاحب نے۔ اب سال دوم کی طرف جو ہے نا وہ آتے ہیں، تو سال دوم میں محترم ڈاکٹر رشید ارشد صاحب مصطلح الحدیث انہوں نے پڑھائیں، اور سائل امام غزالی رحمہ اللہ سے کچھ جو ہے نا وہ اقتباسات پڑھائے۔ ایھا الولد، منار المنیف، فی الصحیح والضعیف، مقدمات مؤلف، رسالۃ المستشردین،
فضل العلم السلفی علی الخلفی سہولت العقل علی الہوا۔ اس کے علاوہ عقیدۃ طحاویہ بھی استاد محترم نے پڑھایا۔ جدیدیت پر 5 لیکچر دیے استاد محترم ڈاکٹر رشید ارشد صاحب نے۔ اس کے علاوہ فوائد المحن، احیاء العلوم کا باب ضم الغرور، وہاں سے اصناف المغترین، دھوکہ کھانے والوں کی قسمیں جو ہے نا، یہ بھی استاد محترم نے طلباء کو جو ہے نا وہ پڑھائیں۔ استاد محترم مفتی ارسلان محمود صاحب، انہوں نے اصول الفقہ، فقہ المعاملات، اور فقہ المعاملات کے اندر اس دفعہ استاذ الاساتذہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، ان کی کتاب اسلامی قانون خرید و فروخت، یہ طلباء کو جو ہے نا وہ لگائی گئی اور اسی سے ان طلباء کو پڑھایا گیا۔ اس کے علاوہ ریاض الصالحین صلہ رحمی کے باب تک جو ہے نا وہ پڑھایا ہے طلباء کو۔ مومن محمود صاحب نے تفسیر القرآن میں سورہ مریم، سورہ لقمان، سورہ قاف، سورۃ المائدہ، اور عربی تفاسیر کچھ پڑھائی ہیں۔ صفوۃ التفاسیر، اس میں سورۃ الجاسیہ، سورۃ الاحقاف، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ الفتح، تفسیر بیضاوی میں سورہ قصص، سورۃ العنکبوت اور سورۃ الروم جو ہے نا وہ پڑھائی۔ اصول التفسیر میں الاتقان فی علوم القرآن، اس کا جو ہے نا وہ طلباء کو مطالعہ کروایا گیا۔ بہت مطلب ہے کہ طلباء کو بتایا گیا آپ یہاں سے پڑھیں گے، یہاں سے پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے۔ اور اس میں بھی استاد محترم مومن محمود صاحب کا یہ ہوتا تھا کہ طلباء بھی بات جو ہے نا متن وہ پڑھتے تھے تاکہ ان کی ریڈنگ کی جو ہے نا وہ صلاحیت بڑھائی جائے، ریڈنگ کمپریہنشن بھی مضبوط ہو۔ اور ایک جو ہے نا وہ شروع سے جب سے میں ان کے پاس پڑھ رہا ہوں اس وقت سے ایک ہے کہ ایک ہفتے میں 1 دن یا 2 دن صرف عربی جو ہے نا وہ ان کا لیکچر پیورلی عربی میں ہوتا ہے، تاکہ لسننگ کمپریہنشن بھی طلباء کی جو ہے نا مضبوط ہو۔ اور اس میں آگے استاد محترم حامد سجاد صاحب، انہوں نے عربی کا معلم حصہ سوم، چہارم اور مختارات، یہ 3 ہیں، کہنے بولنے میں 3 ہیں لیکن یہ 1 سال کا پورا سلیبس ہے۔ یہ جو طلباء جنہوں نے پڑھا ہے اور جو اس کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ پورا سال کا سلیبس ہے۔ پارٹ 2 کے اندر استاد محترم منعم اویس صاحب نے جمعہ کے دن مشکات المصابیح سے ابواب، فضائل قرآن، کتاب العلم اور کتاب الدعاء یہ پڑھائی ہے۔ اور ثاقب احمد صاحب نے جمعرات کے دن قصص النبیین، اس میں باقاعدہ صرفی نحوی تحلیل جو ہے نا اس میں حصہ اول تا چہارم یہ سارا جو ہے نا وہ مکمل کرایا۔ تو یہ ساری کی ساری ہماری اس سال کی کورس کی جو ہے نا وہ سمری تھی۔ جو بھی ہم سے جو ہے نا جو بھی ممکن ہوا اس میں کچھ کووڈ کے دوبارہ سے بھی کچھ ہمیں مسائل بھی پیدا ہوئے، کچھ چھٹیوں بھی ہمیں کرنی پڑیں، کچھ رکاوٹیں آئیں، اس کے باوجود جو ہے نا یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی اور ہم اس میں جو ہے نا وہ اس کو مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اب میں سال اول کے CR عثمان شمس صاحب کو درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ وقال تبارک وتعالی هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ محترم صدر مجلس، اکابرین تنظیم، اساتذہ اکرام، مہمانان گرامی،
رفقاء کورس اور منتظمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ بات ہمارے لیے باعث صد شکر و مسرت ہے کہ رجوع القرآن کورس کا جو مبارک سفر آج سے تقریباً 10 ماہ قبل ہم نے توفیق خداوندی سے شروع کیا تھا، وہ آج پایا تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی نصرت شامل حال نہ ہوتی تو یہ سب ہمارے لیے ممکن ہی نہ تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہم پر خاص فضل و کرم رہا کہ رجوع القرآن کورس کے اس قافلے میں توفیق خداوندی سے نہ صرف ہم شامل ہوئے بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ اس عظیم سفر کو مکمل کرنے کے بھی اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ تو لہٰذا یہ ہم ہرگز نہ سمجھیں کہ یہ کوئی ہماری یافت تھی یا ہم نے اسے خود تلاش کیا یا ہم نے اسے خود پایا۔ میں تو علی وجہ البصیرت جانتا ہوں کہ اللہ نے نامعلوم کہاں کہاں سے موڑ کر مجھے اس رخ پر ڈالا۔ نامعلوم کہاں ہوتے، کیا کر رہے ہوتے۔ اللہ اسباب پیدا کرتا ہے، رخ موڑ دیتا ہے۔ کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی ہدایت دی ہے جان لے یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس نے چن لیا ہے۔ فخر کیجئے، وَاجْتَبَاكُمْ، اس کی نگاہ کرم نے چنا ہے آپ کو، اس کا فضل خداوندی آپ کے ساتھ شامل حال ہوا ہے۔ اِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، ورنہ کتنے ہی موڑ زندگی میں آتے ہیں کہ ذرا سا قدم ادھر سے ادھر ہو گیا ہوتا تو نامعلوم انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوتا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کل حمد، کل شکر، کل ثنا، کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ ہم ہرگز ہدایت حاصل نہ کر سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے شکر کے بعد لازم ہے کہ ہم ان اثرات کا بھی شکر ادا کریں جن کی کاوشوں کی بدولت ہم آج یہاں اس مقام پر پہنچے۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو یہاں میں سب سے پہلے اس کارواں کے بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد علیہ رحمہ کا ذکر کرنا لازم سمجھتا ہوں کہ جن کے جذبہ صادق، خلوص نیت، اپنے کام سے عشق اور ان تک محنتوں کا ثمر آج ہم اپنی نگاہوں کے سامنے اس کورس کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ دعوت رجوع القرآن کی جس تحریک کا آغاز ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ نے کیا تھا، یہ کورس اسی کا ایک شاخسانہ ہے۔ البتہ ایک خاص پہلو جو کہ میری اس کورس میں شمولیت کا سبب بنا وہ یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا قرآن سے وہ تعلق پیدا ہو کہ جو انسان میں ایمان کی آبیاری پیدا کرے، ہمارا قرآن سے وہ تعلق پیدا ہو جو بندے میں انقلاب برپا کر دے، اس کی فکر اور سوچ بدل دے، اس کی منزل کا صحیح تعین کر دے کہ وہ کھڑا ہو اور اللہ کی زمین پر اس قرآن کے نظام کے قیام کے لیے جد و جہد کرے۔ یہ وہ پہلا پہلو تھا کہ جس کو ڈاکٹر صاحب نے واضح کیا اور نتیجتاً تحریک رجوع القرآن کا آغاز ہوا جس میں رجوع القرآن کورس بھی شامل ہوا۔ چنانچہ 1972 میں مرکزی انجمن خدام القیان کا قیام عمل میں آیا تو ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ ابتدائی کام ہے، تکمیلی کام نہیں۔ ابتدائی کام ہے کہ جس میں ایمان کی آبیاری ہو، قرآن سے ہمارا تعلق ہو، مضبوط ہو، حقیقی ایمان پیدا ہو، خوف خدا اور خوف آخرت پیدا ہو اور دین کا جامع اور صحیح تصور ہم پر واضح ہو۔ البتہ چونکہ قرآن کا صرف پڑھنا پڑھانا ہمارے لیے مقصود نہیں کہ ہاں ہم نے قرآن کے حقوق سمجھے ہیں کہ اس پر ایمان ہو، وہ والا ایمان جو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب والا، اس کی تلاوت کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا بھی ہو، اس کے احکام کے نفاذ کی جدوجہد کرنا اور اس قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش بھی کرنا ہو۔ لہذا دیکھیے یہاں پہ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا کوئی ہلکے درجے کا کام ہے۔ ہمارے ذہنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہمیشہ پیوست رہنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائیں۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنے لیے بہترین کیریئر
کے لیے انتخاب کا خواہش مند رہتا ہے. کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو کوئی انجینئر بننے کے لیے محنت کرتا ہے کہ دنیا میں عزت سے زندگی بسر کر سکے. لیکن آپ غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جس کیریئر کا انتخاب کیا ہے وہ نہ صرف دنیا میں عزت و وقار کا باعث ہے بلکہ آخرت میں کامیابی کا ضامن بھی ہے. تو ہم میں سے کون ہے جو اس کیریئر کو اپناتے ہیں وہ قرآن کو پڑھنے پڑھانے ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن مجید کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. چنانچہ اسی سلسلے میں چلتے چلتے ایک پلیٹ فارم کے طور پر 1975 میں تنظیم اسلامی کا قیام عمل میں آیا تاکہ اس قرآنی فکر اور تجدید ایمان کے نتیجے کے طور پر جو سعید روحیں میسر آئیں ان کو جمع کر کر ایک منظم جماعت بنایا جائے اور اعلاء کلمت اللہ اور اقامت دین کی جدوجہد کی کوشش کی جائے. چونکہ ہمیں اس امر کا شدید احساس ہے کہ اسلام کی نشأت ثانیہ اور غلبہ دین کے حق کی دور ثانی کا خواب امت مسلمہ میں تجدید ایمان کی عمومی تحریک کے بغیر شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. یہ وہ پوائنٹ ہے جو میری اس کورس میں شمولیت کا سبب بنا. تو اس کے لیے لازم ہے کہ اولاً منبع ایمان و یقین یعنی قرآن حکیم کے علم و حکمت کی وسیع پیمانے پہ تشہیر و اشاعت کا اہتمام کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بانی محترم کی محنتوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے اور ان کی روح پر بیش بہا رحمت نازل فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس کے بعد میں ان تمام قابرین کے لیے بھی دعا گو ہوں اور ان کا بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے بانی محترم کی اس کاوش میں ان کا ساتھ دیا اور اس کورس کو ترتیب دینے میں ان کی معاونت کی. میں صدر انجمن محترم ڈاکٹر عارف رشید صاحب اور خصوصاً اس کورس کے انچارج محترم عاطف وحید صاحب اور ہمارے اس کورس کے کوارڈینیٹر جناب سجاد سندھو صاحب ان تمام کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہم رفقائے کورس پر انتہائی شرکت فرمائی، ہماری کمیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرماتے ہوئے ہماری ہر مقام پر رہنمائی فرمائی. میں ان کا بے حد ممنون ہوں کہ انہوں نے اس کورس کے کامیاب انعقاد اور اس کے پایہ تکمیل میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی تمام کاوشوں کو قبول فرمائے. اس کے بعد میں اس کورس کی اصل روح یعنی اپنے اساتذہ کرام کے حوالے سے چند کلمات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے بفضل خداوندی من الظلمات الی النور کا اس سفر میں ہماری رہنمائی کا فریضہ خلوص دل سے بخوبی ادا کیا. انہوں نے نہ صرف ہمیں بنیادی دینی علوم سے بہرہ کیا بلکہ ہماری دینی فکر اور عقائد کو مستحکم کرنے میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا. قرآن کی عظمت، علم دین کی اہمیت اور علماء حق اور اسلاف کے مقام کا ادراک بھی اس کورس کے دوران ہمیں اپنے اساتذہ کرام کی بدولت ہی حاصل ہوا. میں اپنے محسنین کی خدمت میں چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں. سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، شمع علم و آگہی سے دل منور کر دیا. فکر و فن تہذیب و حکمت دی، شعور و آگہی گم شدان راہ کو گویا کہ رہبر کر دیا. چشم فیض اور دست وہ پارس صفت جب چھو گئے، مجھ کو مٹی سے اٹھایا اور فلک پر کر دیا. دے جزا اللہ تو اس باغبان علم کو جس نے گنجوں کو کھلایا اور گلے تر کر دیا. خاکہ تصویر تھا میں خالی از رنگ حیات، یوں سجایا آپ نے مجھ کو کہ کیسر کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے تمام اساتذہ کرام کی محنتوں اور کاوشوں کو اپنے حضور قبول فرمائے اور انہیں اجر عظیم کا مستحق ٹھہرائے. آخر میں اپنے تمام رفقائے کورس کا بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے نہ صرف میری کوتاہیوں سے صرف نظر کیا بلکہ ہر معاملے میں اپنے مفید مشوروں کے ذریعے میری ہر مقام پہ رہنمائی فرمائی. آئیے آج ہم آپس کے تمام باہمی اختلافات اور ناراضگیاں دور کرتے ہوئے ولیعفو ولیصفحوا سے کام لیتے ہوئے اپنے دلوں کو تمام لوگوں سے صاف کر کے یہاں سے جائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اہل ایمان سے فرماتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ اگر ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام خطائیں معاف کر دے تو ہمیں بھی پھر یہ چاہیے کہ ہم دوسروں کی خطاؤں کو معاف کر دیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور جو کچھ ہم نے یہاں سے سیکھا ہے اسے اپنی زندگیوں میں عملاً لانے کی، اور اس کورس کے بعد ہمیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی مستقل بنیادوں پر قرآن کی دعوت
اور اس کے فہم عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ خدایا اس چمن کے ہر اجالے کو صدا رکھنا، خدایا اس چمن کے ہر اجالے کو صدا رکھنا، صدا قرآن کو اپنے دلوں کا رہنما رکھنا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ سال دوم کی نمائندگی کرتے ہوئے میں دعوت دیتا ہوں محترم احتشام علی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ 2 سال انہوں نے اپنا وقت دیا اور 2 سال میں انہوں نے کیا کھویا، کیا پایا۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے لیے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم کو سمجھنے، پڑھنے اور اس کو اپنے وجود میں اتارنے کا، صحبت صالحین کا یہاں پر ہمیں ایک بڑا ہی نادر موقع ملا، اور جس کی برکتوں اور فیض سے جو ہے ہم لوگ یہاں سے فیض یاب ہوئے۔ محترم سجاد سندھو صاحب مجھے قرآن اکیڈمی سے باہر کچھ دن پہلے ملے، مجھے انہوں نے بتایا کہ آپ کے نام کا قرہ نکلا ہے اور آپ نے کچھ اپنے پارٹ 2 کے حوالے سے بات چیت کرنی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا ٹاپک کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیا کھویا کیا پایا، اور پھر انہوں نے آج مجھے یہ بھی کہا کہ 5 منٹ میں آپ نے یہ بات مکمل کرنی ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ 5 منٹ میں کیا کھویا کیا پایا اس کو وضاحت کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ تو بہرحال میرے ایک مہربان ہیں، ان کی بات میرے ذہن میں آ گئی۔ تو ایک دن وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ پارٹ 2 میں جو شخص بھی جاتا ہے وہ صوفی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ان کا نقطہ نظر ہے۔ میرے خیال سے اگر ہم اس کو پارٹ 1 اور پارٹ 2 کو ایک لحاظ سے دیکھیں تو جیسے ہم فہم کے 2 درجے ہیں، تذکر اور تدبر، تو میں اگر اس کو ڈفرینشیٹ کروں پارٹ 1 اور پارٹ 2 کو، تو پارٹ 1 یہ ہے کہ جو ایک تذکیر کا عمل ہے، تذکر کا عمل ہے، وہ ہم اس میں سے گزرتے ہیں، اور جو پارٹ 2 ہے وہ ایک تدبر ہے، اس میں گہرائی ہے، غور و فکر ہے، سوچ ہے، علم و عرفان اور جو معرفت کے موتی ہیں ان کو تلاش کرنے، ان کو پانے کا انسان کو موقع میسر آتا ہے۔ اور پھر خاص طور پر جو صحبت صالحین ہے، ہمارے جو شفیق اساتذہ ہیں، ان کی معیت ہے، ان کی محبت ہے، ان کی شفقت ہے، اور ان کا شاید میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کا اس طرح سے وہ مقام مرتبہ بیان کر سکوں جس طرح سے، جس محبت سے انہوں نے ہمیں اس پروسیس میں سے لے کے گزرے ہیں، اور جن دعاؤں اور جن محبتوں سے انہوں نے ہمیں نوازا، اور جس علم سے اور جس نور بصیرت اور روشنی سے ہمیں نوازا، اس کی مثال شاید میری زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایک تدبر کا ایک دروازہ ہمارے لیے کھولا ہے، اور نئی نئی جو ڈائمنشنز ہیں اس کو ہمارے لیے جو ہے وہ آگے واضح کرنے میں ہماری مدد فرمائی ہے۔ میں اس کورس کے حوالے سے ایک سجیشن بھی رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ ہمارے استاذ منعم اویس صاحب جو ہیں انہوں نے ایک یہاں پر ایم اے اسلامیات کا بھی ایک کورس فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کروایا ہے۔ تو میری ایک اپنی ذاتی رائے ہے، میں اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ اگر ہم ایم اے اسلامیات کے کورس کا کچھ حصہ جو ہے، جیسے کہ ہم اس میں پارٹ 1 میں ایم اے اسلامیات میں قرآن، حدیث اور تاریخ اسلام ہے، کمپیریٹیو ریلیجن ہے، ان کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، تو ان کا بھی کچھ حصہ جو کہ نارملی ہم احادیث کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کا جیسے اس کورس میں سورۃ المائدہ ہے، سورہ احزاب ہے، شورى ہے، تو سورہ نحل ہے، تو ان کو بھی اگر شامل کر لیا جائے تو یہ بھی ایک پیرالل آسانی ہو جائے گی لوگوں کی آسانی کے لیے کہ وہ ایک پارٹ 1 یا پارٹ 2 کورس بھی کریں اور انہیں ایم اے اسلامیات کرنے میں بھی آسانی ہو جائے۔
دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، جو بھی اگین میری اپنی ذاتی رائے ہے، کہ پارٹ 2 جو ہے اس کے اندر جو عربی کانٹینٹ ہے اس کو زیادہ شامل کیا جاتا ہے. اس کی نسبت اگر یہ ہے کہ جیسے 1 گھنٹے کا وہ ہوتا ہے لیکچر، تو اس کی جگہ پر اگر 40 یا 45 یا 50 منٹ کا لیکچر کر لیا جائے، اور وہ 10-10 منٹ ہر لیکچر سے نکال کر اگر 40-45 منٹ کا ایک کورس اور ایڈ کر لیا جائے، اور اس میں کچھ الگ سے جو عربی کانٹینٹ ہے صرف اس کو پڑھا لیا جائے، اور جو لوگ آتے ہیں ان کی جو اردو میں اگر آپ اس کو تدریس کا معاملہ ہو تو اس میں کافی بہتری آ سکتی ہے، پختگی آ سکتی ہے اصطلاحات کو سمجھنے میں اور ان کے اوپر غور و فکر کرنے میں. تو یہ میری ایک اپنی ذاتی رائے ہے. تو بہرحال ہمارا اس دوران جو یادیں ہیں وہ بہت سی ہیں. ہمارا بڑا اچھا وقت گزرا ہے. اس میں ہمارے اساتذہ کے ساتھ سوشل گیدرنگز بھی رہی ہیں، اور اس میں ہمارے ساتھ جو ہے ان کی آپ کہہ لیں کہ بڑی ایک دوستانہ ماحول میں تعلیم و تربیت کا معاملہ ہوا ہے. آخر میں جو ہے وہ میں کچھ اپنے جو دوست ہیں جو ہمارے اس سفر کا حصہ رہے ہیں ان کے نام پہ میں کچھ علامہ اقبال کے کچھ اشعار ان کے سامنے رکھتا ہوں. علامہ اقبال نے طالب علم کے حوالے سے ایک دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، اور تاکہ تیرے سمندر کی جو موجوں میں بے چینی اور بے قراری ہے اس سے جو ہے وہ علم حاصل کرتے ہو تو صاحب کمال کے درجے پر پہنچ جائے، اور تیرے دل میں جو بلند مقاصد اور عشق حقیقی ہے اس کا ہونا ضروری ہے جو کہ ہم میں نہیں ہوتا ہے. دیکھ ایسا سمندر ہونے سے کچھ حاصل نہیں کہ جس کی لہریں آپس میں نہ ٹکرائیں. تجھے صرف کتاب پڑھنے والا ہی نہیں کتاب کا خالق بھی ہونا چاہیے. تو میں یہ شعر پڑھ کر جو ہے وہ آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ چند اشعار ہیں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں. ناہو نومید نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. سر میں ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پارٹ 1 خاص کر کے یہ اس دفعہ اس سال والی یہ کمال کی کلاس تھی. اساتذہ نے بھی اس میں جو ہے نا وہ کہا کہ ماشاءاللہ بہت کمال کی کلاس. اس اندازہ کریں کہ یہ پہلی پوزیشن پہ 2 طالب علم ہیں سر. ہم ان کو پہلی اور دوسری نہیں کر سکے. دونوں کے 93% نمبر ہیں. اتنی مطلب ہے کہ محنت کے ساتھ طلباء نے پڑھا، اتنی دلچسپی کے ساتھ طلباء نے پڑھا. تو اس میں جو ہے نا وہ ان کی میں پہلی پوزیشن کے جو 2 طالب علم ہیں ان میں ڈاکٹر عرفان صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ذرا، اور اس سال ماشاءاللہ ڈاکٹر بہت ہیں، سرجن ڈاکٹر اور کرنل ڈاکٹر، اور ماشاءاللہ دین کے اندر اپنے آپ کو وقف کرنے کی جو ہے نا وہ جذبہ لیے ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں. تو ڈاکٹر عرفان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ و سلام علی رسول الکریم. آج ہم ادھر اکٹھے ہوئے ہیں. پارٹ 1 رجول القرآن ہم نے مکمل کیا ہے. اگر اس چیز کا 1 منٹ کے لیے احساس کریں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خالصتاً اللہ کا کرم اور فضل اور رحمت ہے. میرے جیسا آدمی اس چیز کا بالکل اہل نہیں ہے. جب ہم نے پارٹ 1 شروع کیا تو 9 مہینے کا عرصہ ہمیں بتایا گیا جو بہت لمبا لگتا تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ مضامین کچھ کھلنے شروع ہوئے، اور پھر ہوم ورک اور اسائنمنٹس ملنے شروع ہوئیں، اور پھر ہمارے عربی گرامر کے ٹیسٹ شروع ہو گئے جس میں ہمارے اوپر قمر صاحب جیسے نگران تھے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ 3 گز سے قریب کسی نے نہیں بیٹھنا اور کسی کی گردن نہیں لگی. اور مومن صاحب پارٹ 2 کا اپنا لیکچر لیتے ہوئے کنکھیوں سے ہمیں مسکراتے ہوئے نکل جاتے تھے. تو ہر ٹیسٹ کے بعد یہ خواہش ہوتی تھی کہ یار یہ کورس چھوڑ دو، لیکن ٹیسٹ ختم ہونے کے بعد پھر نئے سرے سے شروع ہو جاتا تھا. تو الحمدللہ کورس ختم ہونے کے بعد مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ ہمیں عربی گرامر بہت احسن طریقے سے پڑھائی گئی، اور اس کے لیے میں اپنے عربی کے اساتذہ کا بہت شکر گزار ہوں. اس کورس میں دوسری چیز جو کم از کم مجھے اور میرے کچھ ساتھیوں کو تھا کہ
یہ کورس سے ہم 9 مہینے کا کورس ہے, 5 گھنٹے جا کے بیٹھنا ہے تو کوئی علم و فضل حاصل کر لیں گے اور کوئی نالجبل آدمی بن جائیں گے. لیکن کورس کے دوران جب ہم نے مثال کے طور پہ بیع کی اقسام پڑھی, نماز کے تفصیلی احکام پڑھے اور پھر منتخب نصاب کے مضامین پڑھے, تو پتہ یہ چلا کہ نالجبل تو نہیں ہوئے, لیکن کم از کم یہ پتہ چل گیا کہ نالج کیا ہوتی ہے اور نالج حاصل کرنا ضروری ہے. علم کیا ہے, کیسے حاصل کیا جائے اور اس کو حاصل کرنا کیوں ضروری ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کورس نے یہ ایک ذہن میں ضرور پیدا کر دی. جب بھی ایک لمبا کورس ہوتا ہے کچھ مہینوں پہ, تو کچھ کوتاہیاں, کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن مجموعی طور پہ میرا خیال ہے کہ یہ کورس بہت ہی کامیاب اور بہت ہی مفید کورس تھا ہم سب طلباء کے لیے. اور اس میں سب سے اہم بات یہ کہ یہ کورس قرآن اکیڈمی کا تھا, اور اس میں وہ نقطۂ نظر اور وہ نظریہ شامل ہے جو محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کا تھا کہ دین کا اصل مقصد, اصل تقاضا کیا ہے. اور میرا خیال ہے بہت ہی قابل احترام اور خراج تحسین ہے وہ لوگ جو اس مقصد کو لے کے آگے چل رہے ہیں, اس ادارے کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں, جو اس کے انتظامیہ کے لوگ ہیں, جو اس کے اساتذہ ہیں. وہ جو ایک مجھے ادھر نظر آیا کہ وہ جو پرسسٹنس, پرسیورنس اینڈ اے کنٹینیوس ہارڈ ورک فار اے کامن گول, فار اے سنگل گول, انکریڈیبل. دوسری چیز جو میرے لیے بہت امپریسو تھی جب مجھے پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کورس لوگوں کو پیسے دے کے بلایا کرتے تھے اور شروع کرتے تھے, اور آج بھی بغیر پیسوں کے اتنے سارے لوگوں کو یہ کورس کرایا جا رہا ہے. تو اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کی رضا کے لیے. اور اس چیز پہ اس کورس کے بعد کچھ یہ بھی یقین ہو گیا ہے کہ جو چیز اللہ کی رضا کے لیے کی جائے وہ اچھی ہوتی ہے اور کامیابی اسی میں ہوتی ہے. دوسری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آئی ایم نیئرلی 60, آئی ایم کینسر سرجن. پچھلے 12 سال پروفیشنلی بڑے مصروف رہے ہیں. اس کلاس میں آنے کی بہت زیادہ اپریہنشن تھی. کلاس میں مختلف ایج کے, مختلف تجربے کے لوگ تھے, لیکن ہمارے کلاس کے جو کلاس فیلوز تھے دے ہیو بین ایکسٹریملی نائس. اور میرا خیال ہے کہ کلاس کے شروع کے چند دنوں کے بعد بالکل احساس نہیں رہا کہ کون بڑا کون چھوٹا ہے. اور ہمارے کلاس کے جو بچے ہیں وہ بہت ہی اچھے ہیں, بہت با اخلاق, عزت کرنے والے اور مل کے ساتھ چلنے والے. اور میرا خیال ہے کلاس فیلوز نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت معاونت اور تعاون والا مسئلہ کیا. آخر میں صرف میں یہ کہوں گا کہ اس کلاس کا اگر کامیابی کا سب سے بڑا سحر ہے تو وہ ہمارے اساتذہ کرام ہیں. ہمیں اتنی محنت, مستقل مزاجی, شفقت اور خلوص کے ساتھ پڑھایا گیا کہ مجھے اس کی مثال نہیں ملتی. ہم نے بھی 25-20 سال کی عمر میں پڑھا ہوا ہے. اس طرح سے نظم و نسق کے ساتھ, اپنی ذمہ داری کے ساتھ اور اپنے فولڈ میں لے کے پڑھانا اور پیار سے پڑھانا. اور پھر طالب علم جہاں بھی ہوتے ہیں انہوں نے اپنی حرکتیں کرنی ہوتی ہیں. کوئی لیٹ آ رہا ہے, کسی کی آنیاں جانیاں چل رہی ہیں, ان سب کو نظر انداز کر کے تہہ دل سے پڑھاتے جانا. تو اس چیز کا بہت اہم رول ہے. میں خاص طور پہ ذکر کروں گا محترم محمود مومن صاحب کا. ان کے ذمہ ہمیں دیا گیا تھا ترجمہ قرآن, لیکن میرا خیال ہے کہ جو فہم القرآن کی چیز انہوں نے ہمارے اندر اجاگر کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی. سورہ بقرہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے پڑھی ہوئی تھی, ترجمے کے ساتھ بھی پڑھی ہوئی تھی, لیکن جو ترجمہ ادھر سمجھ آیا وہ پہلے نہیں آیا تھا. تو مومن صاحب پڑھاتے پڑھاتے جب کہتے تھے نا یار ذرا ٹھہرو, یہ بڑی خطرناک بات ہے, تو وہ چیز دماغ میں پھنس جاتی تھی. اس کو غور سے سنو. دوسرے ہمارے استاد ارشد رشید صاحب جنہوں نے ہمیں حدیث کا فہم اس طرح سے دیا جو کم از کم میرے لیے پہلے نہیں تھا. حدیث کھول کھول کے اور اس کو دور جدید میں اس کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ ہمیں جس ترتیب سے بتائی. اور پھر ارشد صاحب بھی اکثر کہا کرتے تھے
بھائی ذرا سوچے نا، اس میں سوچیے نا ہمیں کرنے کا کیا کام ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ دو اساتذہ جو تھے ہمارے مومن محمود صاحب اور رشید صاحب، جو اگر کسی آدمی میں کوئی فکری یا نظری یا کوئی اس طرح کی تبدیلی یا کوئی چیز پیدا ہوئی ہے تو وہ ان دونوں اساتذہ کا احسان ہے ہم پہ. آخر میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن اکیڈمی، اس کے اساتذہ اور ہم سب جنہوں نے پڑھا ہے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان چیزوں کو لے کے آگے چلیں. بہت شکریہ. سر، کورس سمری کے سلسلے میں دو چیزیں جو میرے ذہن میں نہیں رہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو دورہ ترجمہ قرآن جو ہے نا، اس کے تمام طلباء رمضان کے اندر جو ہے نا انہوں نے پورا دورہ جو ہے نا اٹینڈ کیا، اور اس کا باقاعدہ ٹیسٹ ہوا، اور اس ٹیسٹ کا جو ہے نا وہ سوالات اس طرح کے رکھے گئے تھے کہ جو ایسے سوالات تھے جو ہر وقت طالب علم کے ذہن میں مستحضر رہنی چاہیے، یہ چیزیں کہ یہ کورس کے دوران ان کو وہ چیزیں کلیئر ہوتی رہنی چاہیے. اور اس میں جو جوابات آئے، اس میں ڈاکٹر عرفان صاحب کی جو دو ٹیسٹ جو ہے نا، یہ یوں تھا کہ جیسے دو تھیسز لکھ دی ہیں انہوں نے. وہ انشاءاللہ میں کہیں گروپ میں شیئر کروں گا، میں نے اپنے پاس محفوظ رکھی ہوئی ہے ان کے آنسر شیٹس ساری کی ساری. تو وہ کمال تھا، وہ زبردست، مطلب ہے کہ ایسے تھا کہ پوری تفصیل ہی بیان کر دیا سوالات کی. اچھا، دوسرا جو ہے نا وہ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ پچھلے سال ہمارے جو بیرون ملک سے ساتھی آئے تھے تو وہ بڑے انشاءاللہ اچھے طریقے ارادے سے آئے، لیکن وہ اپنے ارادوں پہ پورا نہ اترے، اور ہمیں جو ہے نا وہ ہوا کہ یہ جو بیرون ملک سے ساتھی آتے ہیں ان کے لیے یہاں کا جو ہے نا موسم کا اور بہت سارے مسائل جو ہے نا وہ آتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں. لیکن یہاں آنے سے کوئی 1 سال پہلے سے راؤ صاحب سے میرا رابطہ تھا، مسلسل جو ہے میرے رابطے میں رہے. میں نے ان کو بتایا کہ موسم کے یہ حالات ہیں، آپ دیکھ لیں، آ سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ بڑا ہی انہوں نے بہت آئیڈیل جو ہے نا وقت گزارا. ہاسٹل میں رہتے تھے تو ہاسٹل کے طلباء کو بھی جو ہے نا وہ بڑی اچھی ایک بڑا ہوتا ہے نا گھر میں، تو ایک بڑا مل گیا. تو میری یہ خواہش ہے کہ راؤ سعادت صاحب بھی جو ہے نا وہ تشریف لائیں، اور اپنے کوئی یہاں پہ جو وہ اٹلی سے آئے ہیں تو کیا ان کو یہاں آ کے کچھ حاصل کر کے جا رہے ہیں، یا کہ کیا محترم راؤ سعادت علی خان صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے سندھو صاحب نے جب مجھے کہا کہ رات کو آپ نے بولنا ہے، میں نے کہا اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہاسٹل میں بولنا تو بڑا آسان لگتا ہے، لیکن اساتذہ کی موجودگی میں اور تمام علم والوں کی موجودگی میں بولنا آسان نہیں ہوتا. بہرحال جو کچھ کہا گیا ہے اس کے متعلق یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن تو پڑھ رہے تھے 20 سال سے اٹلی میں رہتے ہوئے، مجھے تقریباً ہو گئے ہیں تقریباً 40 سال باہر رہتے ہوئے. تو قرآن کا شوق تھا. پھر حج کے لیے میں جب 2015 میں گیا تو میں نے وہاں سے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا تھا کہ یا اللہ اس دنیا سے جو ہے مصائب سے جو ہے میری جان چھڑا دے، کیونکہ اب عمر کے اس حصے میں بھی داخل ہو رہے تھے کہ جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ اختتام کی طرف جو ہے وہ زندگی چل رہی ہے. تو اس سے پہلے اپنی جو ہے انتظام کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے جمع کر سکیں آخرت کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب مرحوم اللہ جنت نصیب کرے، میں ان کو بہت زیادہ سنتا ہوتا تھا، ان کے لیکچر آن لائن. تو انہی کی وجہ سے مجھے جو ہے نا وہ قرآن پڑھنے کا شوق ہوا، پھر پڑھنا شروع کیا. پھر وہ جب وہ ایک لفظ کہتے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ سے سوال کرے گا تو وہ لہجہ ان کا مجھے بڑا پسند تھا. ہاں جناب، عمر کہاں گزاری آپ نے؟ تو وہ اس کا میرے پاس جواب اس وقت تک نہیں تھا کہ میں نے اپنی عمر تو صرف گزار دی دنیا گزارنے میں. تو اب یا اللہ تو نے مجھے اس قابل کر دیا ہے کہ دنیا کے ان جو آسائشیں ہیں، ذمہ داریاں ہیں، ان سے تو نے مجھے پورا کر دیا کہ بچے بڑے ہو گئے، اب اپنے ٹھکانوں پر پہنچنے کے قابل ہو گئے ہیں. تو اب میرے پاس کیا جواب ہوگا کہ میں نے مزید آگے ہی آگے دنیا میں گھستا چلا گیا بجائے اس کے کہ میں اپنے آپ کو روک لیتا. تو پھر ڈاکٹر صاحب سے
ڈھونڈ کے ان کی اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ میں تلاش کر کے جو ہے وہ سنتا ہوتا تھا. تو پھر آخر میں نے جب وہ اللہ تعالیٰ سے وہاں بھی دعا کرتا رہا حرم میں بھی کہ یا اللہ میرا اس دنیا سے جو ہے وہ دوری عطا کر, تاکہ میں اس جو دبی ہوئی زندگی ہے کسی کے نیچے مطلب کام ہی کام میں نے کرنا ہے, اس سے مجھے نجات عطا فرما تاکہ فری ول کے ساتھ جو ہے میں اپنے تیاری کر سکوں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے 2019 میں ایک بیٹی مجھے 16 سال کے بعد عطا کی. تو جب وہ بیٹی پیدا ہوئی تو اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب بس, اب جو ہے یہ بیٹی جو ہے یہ میرے بچے اور وائف جو ہے سنبھالیں گے, اور میں اب فارغ ہو گیا ہوں. اب میں جو ہے وہ کوشش کروں گا کہ کام والوں کو میں نے کہا کہ اب میرا ریزائن لے لیں آپ. انہوں نے کہا ابھی تو یہ اتنی اچھی جاب ہے اور کیسے مطلب آپ کرو گے؟ میں نے کہا نہیں اب میں کر لوں گا اپنا سروس. تو اسی سال میرے بیٹے نے بھی اپنی تعلیم مکمل کر لی. تو اس نے کہا ابو اب اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ ایزیلی جا سکتے ہیں. تو اس وقت میری بیٹی بھی 3 سال کی ہو چکی تھی. تو وائف نے بھی کہا ٹھیک ہے آپ جائیں. تو میں نے سندھو صاحب سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا مجھے سمجھایا, انہوں نے کہا ابھی ٹائم ہے. میں نے کہا نہیں میں انشاءاللہ اپنے جو ہے نا وقت اس پہ پہنچ جاؤں گا. تو پھر میں آیا, ان کو فون کیا, میری وہ دید نہیں دیکھنے کے قابل تھی. انہوں نے کہا ابھی صبر کریں, آ جائیں گے آپ, اگست میں آپ آ جائیں یہاں دیکھنے کے لیے. تو میں آ گیا الحمدللہ, یہاں دیکھا, سارا شروع کیا. اور ان سے میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا پسند ہے آپ کو یہ سارا وصول؟ میں نے کہا جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. وہ بس داخلہ ہو گیا, پھر تعلیم شروع ہوگی. پھر جو کلاسیں شروع ہوئیں, پھر اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ سمجھ لگنی شروع ہوئی کہ جو ٹھیک تھا وہ بھی رستہ اچھا تھا, لیکن یہ جو اصل دین ہے وہ اس طرف ہے. جب اساتذہ خاص طور پہ رشید اسد صاحب نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں آشنا کیا تو پتہ لگا کہ مجھے ذاتی طور پر یہاں کے محسوس ہوا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچانا اب ہے. اس سے پہلے بحیثیت نبی ہم ان کی باتیں سنتے ہوتے تھے, حدیث سنتے ہوتے تھے, لیکن ان کے مقام کو یہاں آ کے جو ہے نا پہچانا ہے کہ ہم تو ابھی تک تو ہواؤں میں بس لگے رہے ہیں اسی طرح. پھر قرآن کی طرف مومن صاحب سے, پھر ڈاکٹر فیاض صاحب نے جو عربی سکھائی, پھر اس کے بعد وہ جب وہ کہتے ہوتے تھے کہ یہ آپ کو قرآن سے ریلیٹ کرے گی, یہاں سے آپ کو قرآن میں تعلیم ملے گی. پھر حماد صاحب نے جس وقت وہ ساری غزوات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جتنے بھی اساتذہ تھے سب نے, مفتی صاحب نے تجوید ٹھیک کی, تو پتہ چلا کہ ہمیں تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا تھا. پڑھ لیتے تھے لوگوں کے سامنے, بچوں کے سامنے, لیکن حقیقتاً تو ہمیں آتا ہی نہیں تھا کچھ کرنا. تو وہ پھر آہستہ آہستہ الحمدللہ. لیکن اور پھر 2 دعائیں مانگی تھی اللہ کے آنے سے پہلے کہ یا اللہ جب میں یہاں سے جاؤں گا تو 2 خوشیاں مجھے ملنی چاہیے, تو اپنے فضل سے مجھے عطا کرنا. ایک یہ کہ میں تیرے قرآن کو کچھ نہ کچھ سیکھ کر جاؤں, اور دوسری بچوں سے ملنے, سال بعد جب ملاقات ہوگی بچوں سے, وہ اللہ تعالیٰ نے دونوں پوری کر دیں. تو قرآن کا وہ تو نہیں سیکھ سکا, لیکن اب یہ ہے کہ ایک رستے پہ چل پڑے ہیں کہ جس کے اوپر چل کر انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسی کے اوپر, خواہش یہی ہے کہ اسی کے اوپر چلتے جائیں, اسی کے اوپر جو ہے چلتے جائیں. اور اب میرے جو ساتھی ہیں جنہوں نے میرے ساتھ یہاں کورس کیا, پارٹ 2 والے بھی دوست ہیں سارے, ہم اکٹھے ہی ہوتے تھے. تو میں تو سب کے لیے یہی کہتا ہوں کہ اب ہم پر حجت تمام ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے اب سمجھ لی ہے اچھی طرح بات. ایک ہوتا ہے ایک ناواقف شخص جس کو ابھی تک پتہ نہیں ہوتا, جس طرح مومن صاحب کہتے تھے جس شخص کے پاس یا جس قوم کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ابھی تک نہیں پہنچی ان سے ہاتھ ہلکا رکھا جائے گا. لیکن جس نے سن لی حدیث اور قرآن سن لیا, آیت اللہ کا حکم سن لیا, اگر وہ رد گردانی کرے گا تو پھر اس کو اپنا معاملات جو ہے وہ سوچ لینے چاہیے کہ وہ کس راستے پر اور کس طرف چل رہا ہے. تو ہم لوگوں کو سب کو جو ہے اب یہی ہے کہ اب ہم یہاں سے نکلیں گے تو ہم آگے جو ہے ہمارے لیے آسانیاں نہیں پیدا ہوں گی, اب ہمارے لیے امتحان بڑھ جائیں گے, کیونکہ ہم نے اب محنت کسی اور سوچ کے تحت کرنی ہے, بات کا انداز ہمارا ہو رہا ہے. پھر سب سے بڑی بات جو کچھ معاشیات کے مسائل تھے کہ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ ہم بظاہر ٹھیک نظر آتا تھا, اس میں کوئی عیب نہیں تھا, لیکن وہ عاطف صاحب نے وہ بھی جو ہے وہ پریشانیاں جو ہیں وہ دور کر دیں کہ آپ موٹا آپ سمجھ لیں, بس ان چیزوں سے بچ جائیں اور باقی کی جو ہے کمپلیکیشن میں آپ نہ جائیں جن چیزوں کو آپ نہیں سمجھتے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا وقت یہاں سے جو 10 مہینے گزارے بہت اچھا گزرا. کسی قسم کی جی اگر آئی بھی ہے, کبھی کوئی اونچ نیچ ہوئی بھی ہے, تو وہ میں نے کہا یہ اگر میں یہاں سے چلا جاؤں تو یہ میری زندگی کی میں ساری زندگی اپنے آپ کو معاف نہیں کروں گا,
کیونکہ دین سیکھنے کے راستے میں آسانیاں کم ہوتی ہیں، آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں. تو میں نے کہا یہاں رہ کر وہ سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتا تھا، اس لیے کرتا تھا کہ اس طرح مجھے اپنی حیثیت اور اپنی اوقات جو ہے وہ یاد رہے گی کہ میں نے اب جو دین کو جو سیکھا ہے یہاں آ کر تھوڑا سا، وہ اس میں میری محنت کم ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل زیادہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو شاید میں یہاں بیٹھ کر اتنا نہ کر سکوں. کیونکہ میرے بچے زیادہ پریشان میری بیماری کی وجہ سے تھے کہ ابو آپ کو اتنی زیادہ بیماریاں، شوگر کے مریض ہے، بلڈ پریشر آپ کا ہے، تو آپ کیسے سروائیو کریں گے. میں نے کہا نہیں کچھ ہوتا، اگر یہاں کچھ ہو بھی گیا تو چلو چھوٹے جہاد میں شامل ہیں، اگر ہو بھی گیا تو کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ بخشش کا اور رفع و درگزر کا معاملہ کرے گا. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بڑا اچھا وقت گزرا، نہ بیماریوں نے تنگ کیا، نہ دوائیں ختم ہوئی، نہ گرمی اور سردی نے پریشانی دی، اور ساتھیوں نے سب بہترین. یہ خاص طور پہ میرے جو میں ان کو کہتا ہوتا ہوں ڈاکٹر اپنے اگلے لائن والے ساتھیوں کو کہ مجھے تو آپ بہت دور تک نظر آتے ہیں اپنے ساتھ. اب اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنے برکت میں رکھے اور ہم پر اپنا کرم کرے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا خلوص، اتنی محبت دی کہ جو نمازی بھی یہاں آتے تھے وہ بھی مجھ سے اتنے پیار سے ملتے تھے کہ دل جو ہے وہ خوش ہو جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عزت جو دی ہے، یہ ملی ہے، یہ میری کوئی عزت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میری قرآن سے، میرے دین سے محبت کریں، میرے نبی سے محبت کریں، میں ان کو دنیا میں عزت دینا جو ہے یہ میرا وعدہ ہے ان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور آپ سب کی جو ہے وہ پیار و محبت کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ صبح رخصت ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ملائے، لیکن اچھی جگہ اور اچھے مقام پر ملائے تاکہ ہم اکٹھے رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میری درخواست ہے محترم ڈاکٹر عارف رشید صاحب سے کہ وہ طلباء سے جو ہے نا وہ اپنی قیمتی نصیحتیں اور طلباء سے خطاب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آج کی اس تقریب میں میری شرکت جو ہے ایک سامع کی حیثیت سے ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ جو بھی اس کورس کے شرکاء تھے ان کے جو خیالات میں نے سنے ہیں اور جو جذبہ دیکھا ہے، واقعتاً یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ ہے. وہ کام جو والد محترم نے 1966 میں لاہور منتقل ہونے کے بعد شروع کیا تھا، رجوع القرآن کی ایک تحریک. 1972 میں انجمن خدام القرآن وجود میں آئی، جس پریمیسز میں اس وقت ہم موجود ہیں. 1976 میں ہم شفٹ ہوئے تھے 12 افغانی روڈ سمن آباد، جو اس وقت مرکز تھا انجمن خدام القرآن کا اور ہماری رہائش گاہ بھی تھی. دسمبر 1976 میں ہم لوگ یہاں منتقل ہوئے تھے. تو گویا کہ تقریباً نصف صدی کا عرصہ ہے کہ جو گزر چکا. انجمن خدام القرآن ہے، اس کے تحت قرآنک سیمینارز ہیں، تربیت گاہیں ہیں، ورک شاپس ہیں، قرآن کانفرنسز ہیں. پھر 1981 میں ایک کورس کا اجرا ہوا تھا جسے فیلوشپ اسکیم کہا گیا، اور وہ اصل میں والد محترم کی وہ ایک پکار تھی کہ کون ہے وہ نوجوان کہ جو میرے ساتھ رجوع القرآن کی جو تحریک ہے اس میں میرے دست و بازو بنے، میرے ممد و معاون ہو. تو لبیک کہنے والوں میں میں بھی تھا، میرے چھوٹے بھائی عاقف بھی تھے. ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے آپ حضرات واقف ہوں گے، ان کے بھی یہاں لیکچر ہوتے رہے ہیں، وہ بھی اس میں شامل تھے. یہ فیلوشپ اسکیم تھی کہ جس سے گویا کہ اس کام کا آغاز ہوا، جو 1 سالہ کورس کی شکل میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 38 برس سے جاری و ساری ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ سینکڑوں نہیں شاید ہزاروں کی تعداد ہو چکی ہو ایسے حضرات کی کہ جنہوں نے اس کورس سے استفادہ کیا.
ابتداً تو خود ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس کورس کی کلاسز لیتے تھے، بہت سے حضرات ایسے ہیں اس وقت بھی یہاں موجود ہیں یا نہیں جنہیں والد محترم نے خود عربی پڑھائی تھی، اس لیے کہ جو ابتدائی کام ہے جو بعد میں بہرحال بہت پھلا ہے پھولا ہے، انجمن خدام القرآن کی وسعت ہوئی ہے، قرآن کالج اور اسی طرح قرآن اکیڈمیز جو ہے ملک کے طول و عرض میں قائم ہوئی، تو بات کی بات ہے، لیکن یہ کہ ابتداً جو محنت کی گئی تھی اس کورس کے حوالے سے، 1 سالہ کورس کے حوالے سے، تو وہی محنت ہے کہ جس کا اس وقت نتیجہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ کورس جاری و ساری ہے بلکہ اس کی رونق میں اور اضافہ ہو رہا ہے۔ اور جو تاثرات آپ میں سے بعض حضرات نے یہاں پیش کیے ہیں واقعتاً بہت ہی قیمتی احساسات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کورس کا جو اصل ہدف ہے اپنی زندگیوں میں ایک تبدیلی، اور پھر جو کچھ ہم نے یہاں حاصل کیا ہے اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے سعی و جہد۔ یہ بات ڈاکٹر صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے آپ بھول جائیں گے اگر اسے دوسروں تک نہیں پہنچاتے، اور واقعی یہ ہے کہ بات بالکل صحیح ہے۔ جو عربی آپ نے سیکھی ہے، جو فقہ کا علم حاصل کیا ہے، علم حدیث سے اکتساب کیا، تو اگر وہ ایک جذبہ موجود نہیں ہوگا کہ اسے دوسروں لوگوں تک بھی پہنچانا ہے، خواہ آپ آغاز اپنے گھر کی 4 دیواری سے کیجئے، اپنے احباب ہیں، اپنے کولیگس ہیں، آفس کے کو ورکرز ہیں، ان تک بھی وہ باتیں اگر پہنچائیں گے، اگرچہ عربی زبان کی تحصیل جو ہے اس کے لیے تو باقاعدہ آپ کو جو ہے پوری کمٹمنٹ کے ساتھ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ انگریب کرنا ہوگا، لیکن جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، اگر دین کی خیر کی کوئی بات بھی ہم نے سیکھی ہے تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس بات کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ۔ وجہ یہ کہ ہم نے قرآن کا علم حاصل کیا، علم حدیث سے اکتساب کیا۔ وَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تو وہ تو گویا کہ ہماری طرف اشارہ ہو رہا ہے نا، جنہوں نے علم دین تفقہ فی الدین حاصل کیا۔ کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ کچھ لوگ دین کا علم حاصل کریں، قرآن کا علم حاصل کریں اور اس سے اپنے آپ کو سیراب کریں اور اس کے بعد لوگوں میں انذار کا فریضہ انجام دیں، بلغوا عنی ولو آیۃ۔ ایسے موقع پر جب کہ والد محترم جب کوئی کورس جو ہے وہ اپنی تکمیل تک پہنچا ہو تو عموماً سورہ رحمان کی ابتدائی 4 آیات بطور ہدیہ پیش فرمایا کرتے تھے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور ان آیات کے درمیان جو باہمی ربط ہے اسے بہت خوبصورتی سے واضح کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کورس کے دورانیے کے دوران جو ہے آپ نے بہرحال یہ جو 4 آیات ہیں ان میں کیا باہمی ربط ہے، اس میں جن کن 4 ٹاپ کی چیزوں کا ذکر کیا گیا اور ان کو باہم جوڑا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول مبارک خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اگر اللہ تعالیٰ نے قوت بیان عطا فرمائی ہے جو ہماری تمام صلاحیتوں میں سب سے ٹاپ پر ہے اور انسان جملہ مخلوقات میں سب سے ٹاپ پر ہے، اشرف المخلوقات، پھر صفت رحمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک نام، اور جو علم ہم نے حاصل کیا وہ ٹاپ کے علموں میں سے ایک علم ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اور اسی طرح بہت سی احادیث بھی ہیں جو ڈاکٹر صاحب ہدیتاً پیش فرماتے تھے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کسی کورس کو مکمل کیا ہے، علم دین حاصل کیا ہے۔ ایک تو بہت خوبصورت حدیث برادر رشید ارشد صاحب نے آپ کے سامنے رکھی، ایک اور حدیث جو میں خاص طور پر نوٹ کر کے لایا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اس کے اور مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص بھی اس رستے کو اختیار کرتا ہے جو علم کی راہ ہے، علم کا رستہ ہے، دین کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے رستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ گویا کہ جو ہمارا اصل ہدف ہے اللہ راضی ہو جائے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک الجنہ،
وأعوذ بك من النار اللہم انی اسألک رضاک والجنہ. تو جس جنت کے طالب خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا حضور کی اپنی دعاؤں میں شامل ہے، تو اس تک پہنچنے کا ایک رستہ یہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دکھا رہے ہیں. اور ایک اور حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ آپ میں سے بہت حضرات نے سنی بھی ہوگی، من مات وهو يطلب العلم، جو شخص مرا اس حالت میں کہ وہ علم حاصل کرنے کی جد و جہد کر رہا تھا، اس رستے پر رواں دواں تھا. جیسا کہ ابھی راؤ صاحب نے بھی کہا کہ ان کو جو متعدد بیماریاں ہیں، اور انہوں نے کہہ دیا تھا جب ان کے اولاد کی طرف سے یہ بات آئی اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا. تو واقعہ یہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان گہرا اترا ہوا ہو تو سمجھے گا اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں، کہ میں اس رستے پر تھا کہ جو علم دین حاصل کرنے کا رستہ تھا. تو حضور فرماتے ہیں جو شخص مرا اس حالت میں کہ وہ دین کا علم حاصل کر رہا تھا، فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ. اس مقام کا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ پھر اس شخص کے اور انبیاء اور رسول کے درجے کے درمیان صرف ایک ہی درجہ باقی رہ جاتا ہے. دین کے علم کی اس درجے اہمیت ہے. اور آگے حضور فرماتے ہیں وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ. بہت خوبصورت الفاظ ہیں ہماری ترغیب اور تشویق کے لیے. اور نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یتلون کتاب اللہ، وہ بیٹھ کر کام کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اکثر مخاطبین تھے، امیڈیٹ جو تھے، وہ تو اہل عرب تھے. تو قرآن تو گویا کہ ان کے لیے قرآن کی زبان عربی زبان کوئی اجنبی زبان تو نہیں تھی، ان کی اپنی زبان تھی. یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ. اب یہ ہے تدارس، درس و تدریس ہو رہی ہے، فہم و تفہیم ہو رہا ہے، بحث و مذاکرہ ہو رہا ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یتلون کتاب اللہ وَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ. اب یہ ہے وہ اصل میں خوشخبری. جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ. ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا دین کا علم اگر کوئی شخص اس لیے حاصل کرتا ہے کہ علماء کے طبقے میں بیٹھ سکے یا اس کے علم کا جو ہے چرچا ہو، تو اس سے بڑی بدنصیبی اور کوئی نہیں. یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ. جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر سکینت نازل فرماتا ہے، دلی اطمینان. جو فرمایا گیا نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ انسانوں کے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے. دلوں میں اطمینان اور سکینت ملتی ہے اللہ کے ذکر سے. وغشیتہم الرحمہ. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. یہ لوگ کام کیا کر رہے ہیں؟ قرآن حکیم اور علم دین کی تدریس، اس کا سیکھنا، اس کا سکھانا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، دوسرے لوگوں تک اس علم کو پہنچاتے ہیں. الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ. رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ. اور فرشتے اس مجلس کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں دین کا علم بانٹا جا رہا ہو، جہاں قرآن حکیم کی درس و تدریس کا معاملہ ہو رہا ہو، افہام و تفہیم کا معاملہ ہو رہا ہو. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں فرشتوں کی محفل میں، ملائے اعلیٰ میں. یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے. کوئی شخص تصور کر سکتا ہے کہ جن مراتب کا یہاں ذکر کیا گیا الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ. اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں ان کا ذکر کرتے ہیں. تو واقعہ یہ ہے کہ آپ حضرات بہت ہی خوش نصیب ہیں جنہوں نے 10 مہینے کا عرصہ، کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا. جب انسان اس رستے پہ قدم رکھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تو بہت فاصلہ باقی ہے. لیکن یہ کہ جیسے جیسے سفر گزرتا ہے باہمی دلچسپیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھی پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی کھول دیتا ہے.
جیسا کہ قرآن میں کہا گیا نا، جو شخص بھی نیکی کا طالب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ خیر اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے آسانی عطا فرمائے گا۔ تو بس یہ حدیث میں چاہتا تھا آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں تحفے کے طور پر، اور اس کے علاوہ قرآن حکیم کی وہ جو 4 آیات ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول جو ہے اکثر میرے اوپر مسلط رہتا ہے، اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ۔ اگر یہ خیر کی باتیں اور واضح و نصیحت صرف دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے تو یہ معاملہ جو ہے پھر بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو مخاطب کرے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اور آپ حضرات کے لیے بہت ہی دعائیں ہیں کہ جنہوں نے اس کورس کی تکمیل کی ہے آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں، اور خاص طور پر جو علم آپ نے حاصل کیا اسے دوسروں تک پہنچانے کے ضمن میں اللہ تعالیٰ بہت ہی آسانیاں آپ کے لیے فراہم فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ اب وہ مرحلہ آیا چاہتا ہے جس کے لیے بےتابی سے اس کا انتظار ہے، تو میں عمران عزیز اور عثمان مغل صاحب سے جو ہے نا درخواست کرتا ہوں کہ وہ تقسیم اسناد میں معاونت کے لیے تشریف لے آئیں، اور محترم ڈاکٹر ابصار صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ سال دوم کو جو ہے نا وہ اسناد دینے کے لیے تشریف لے آئیں۔ محترم ڈاکٹر ابصار صاحب، سال دوم تیسری پوزیشن کے لیے میں بلاتا ہوں کہ حماد ظہور صاحب تشریف لائیں۔ محترم حماد ظہور صاحب۔ اس دفعہ جو ہے نا وہ طلباء کو جو اول پوزیشن اور دوسری تیسری پوزیشن والے ہیں ان کو حصن المسلم اور قرآن مجید کا تحفہ، اور باقی تمام طلباء کو جو ہے نا وہ قرآن مجید کا جو ہے نا وہ تحفہ دیا جا رہا ہے۔ تو محترم احتشام علی صاحب دوسری پوزیشن کے لیے۔ سال دوم کے اندر پہلی پوزیشن پر ہے حافظ محمد حسان نوید صاحب۔ سال دوم کے طالب علم محترم طاہر عزیز صاحب۔ محترم عبد الخالق صاحب۔ محترم امیر حمزہ صاحب۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ محترم ڈاکٹر ابصار احمد صاحب، آپ تشریف لائے۔ میں ڈاکٹر عارف رشید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ سال اول کے طلباء کو اسناد تقسیم کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ محترم ڈاکٹر عارف رشید صاحب۔ سال اول کے طالب علم تیسری پوزیشن پر ہیں محمد ارفاق۔ دوسری پوزیشن پہ ہیں ڈاکٹر شاہد الحسن چٹھا صاحب۔ یہ مجھے لگتا تھا کہ پہلی پوزیشن کے اوپر 3 طالب علم ہوں گے، یہ جن میں ڈاکٹر شاہد الحسن چٹھا صاحب بھی ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے، تو آخر میں وہ جو ہے نا بہت زیادہ تھوڑا سا ان کا وہ معاملہ ہو گیا۔ پہلی پوزیشن پر ہیں محمد طلحہ۔
ڈاکٹر عرفان احمد پہلی پوزیشن. اب ساتھی جو ہے نا وہ جن کے نام میں لیتا جاتا ہوں تو ایک ترتیب سے تشریف لاتے جائیں. راؤ سعادت علی خان صاحب، محمد عرفان لیاقت، عثمان شمس، عمیر خان سواتی، میرے پیچھے سے نا آپ خود ہی پکڑاتے جائیں گے نا. محمد عثمان مغل آپ تشریف لیں. محمد حارث حیات، داؤد فیاض، یہ محمد بلال ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں تو ان کی سند کوئی اپنے لینا چاہے تو کیونکہ وہ لے لیں تاکہ ان تک یہ ہوا نا وہ پہنچا دی جائے. جو انشاءاللہ ویسے آئیں گے وہ اگلے ہفتے تک وہ امریکہ گئے ہوئے ہیں تو وہاں سے انشاءاللہ تشریف لائیں گے. محمد یاسر سرفراز، کرنل ڈاکٹر زبیر احمد خان، یہ ہماری جو ہے نا پارٹ 1 کی رونق ہے ماشاءاللہ. یہ علیحدہ سے ایک یونیورسٹی ہیں جی سر. یہ ڈاکٹر صاحب کرنل صاحب. ثاقب عظیم خان صاحب، محترم محمد عارف صاحب، زین العابدین صاحب، ثناء الرحمان، محترم عباس علی قابوس صاحب، محمد حبیب الرحمان، سلمان ندیم، ارسلان طاہر، ابراہیم احمد، عبد المتین، محترم علی بن سہیل، مسعود الاحد، محمد عدیل، عمران نصر اللہ، حشام بن خلیل، محمد رقیش، حسن نواز، ڈاکٹر عبد الودود خالد، حمزہ منظور، یہ ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی منظور تہیم صاحب کے بیٹے ہیں جن کا رمضان کے اندر جو ہے نا وہ انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. اور عمران عزیز، یہ عمر سلطان صاحب جو ہے نا وہ ان کا معذرت آئی تھی کہ میں کچھ مصروفیت کی وجہ سے آ نہیں سکوں گا، وہ انشاءاللہ ان کو بعد میں سند پہنچا دی جائے گی. جزاک اللہ سر، بہت شکریہ. اور آخر میں محترم عاطف وحید صاحب سے درخواست کروں گا
کہ وہ کچھ الوداعی کلمات اور دعا جو ہے نا وہ اس کا محترم عاطف وحید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. آپ حضرات کی یہاں 10 ماہ قبل جو آمد ہوئی تھی تو ایک بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ تھا جو ہم نے اپنے کاندھوں پر لے لیا تھا. اللہ کا فضل ہے, اللہ کا شکر ہے کہ یہ ذمہ داری جو ہے بطریق احسن پایہ تکمیل کو پہنچی. ہر سال یہ مرحلہ آتا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ میرے ذہن میں ہمیشہ یہی رہا ہے کہ جیسے بعض احادیث میں حجاج کرام کے لیے اور زائرین بیت اللہ شریف کے لیے ضیوف الرحمن کا لفظ آیا ہے, اصطلاح آئی ہے, تو جو حضرات بھی علم دین کے مقصد سے نکلتے ہیں اور یہاں تشریف لاتے ہیں وہ بھی ضیوف الرحمن ہی ہیں. ان ضیوف الرحمن کی خدمت کرنا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے رہنا اور جو بھی ان کی علمی ضرورتیں ہیں انہیں بھی پورا کرنا, یہ پھر ہمارا ایک ذمہ بن جاتا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, فضل ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اس بیچ کی حد تک مکمل ہوا. اس کے بعد میں اپنے تمام ساتھی اساتذہ کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہمیں سب سے بڑا جو مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ یہ کہ جو لوگ وقت نکال کر آ رہے ہیں ان کا وقت ضائع نہ ہونے پائے. اساتذہ کا اگر کوئی تساہل کا معاملہ ہو, لیٹ آ رہے ہوں یا چھٹیاں ہیں اچانک, اس کی وجہ سے وقت جو ہے ضائع ہوتا. لیکن الحمدللہ کہ ہمارے اساتذہ اس کو اپنی ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں, بر وقت تشریف لاتے رہے, اور تاثرات سے ہی اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ بہت ہی اہتمام سے, محبت سے اور پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ انہوں نے اپنی یہ ذمہ داری ادا کی ہے. میں تمام اساتذہ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور یہی کہوں گا کہ بس ان کا صلہ تو بس اللہ ہی عطا کر سکتا ہے. ہم تو صرف کلمات ہی ہیں جو تشکر کے وہ ادا کر سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ جو حضرات تشریف لائے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رابطے میں رہتے ہیں اور رہنا چاہیے. بہت سے لوگ ہوں گے جو پارٹ 1 کر کے چلے جائیں گے, ان کی ذمہ داریاں تو بتا دی گئی ہیں کہ کیا کرنا ہے. آگے اپنی سابقہ زندگی سے کس پہلو سے مختلف ہونا چاہیے معاملہ, وہ تو آپ نے خود جو ہے وہ الحمدللہ بیان کر دیا. اس کے لیے ہمیں الگ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا شعور اللہ نے آپ کے اندر پیدا کر دیا ہے. لیکن یہ ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے, تو یہ ایک شجر کی مانند ہے یہ ادارہ. یہاں کے اساتذہ کے ساتھ, یہاں کی انتظامیہ کے ساتھ وابستگی, اور وابستگی کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. ایک تو صرف یہ ہے کہ جو واٹس ایپ کے اوپر آپ کے تعلق بنے ہیں وہ قائم رہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ادارہ جس کاز کے لیے دن رات الحمدللہ محنت کر رہا ہے, اس کاز کے ساتھ آپ کی شرکت ہو جائے. مرکزی انجمن خدام القرآن ڈاکٹر صاحب نے اسی مقصد سے قائم کیا تھا, قرآن کا پڑھنا پڑھانا اور اس کے علوم کی, اس کی حکمت و معارف کی جو ہے وہ اعلیٰ پیمانے پر اور وسیع پیمانے پر تشہیر کے لیے. تو ایک وابستگی کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی ایک بڑی ہی نامنل سی ممبرشپ کا ایک تقاضا ہے, وہ پورا کر کے اس کے ساتھ جڑ جائیں, تاکہ یہاں کی جو آپ کی مصروفیات ہیں, یہاں کی جو ہماری پروجیکٹس ہیں, ان کے بارے میں آپ کو جو ہے معلومات ملتی بھی رہیں, اور آپ کی طرف سے کوئی اگر ہمیں مشاورت کا معاملہ ہو تو اس کی بھی فائدہ حاصل ہو جائے. تو میں چاہوں گا کہ جتنے بھی طلبہ ہیں, ہم نے ابھی تک اس طرح کی کوئی چیز اپنے کورس کے دوران تو کبھی اس کا جو ہے ذکر نہیں کیا, لیکن یہ ہے کہ اب کورس کے اختتام پر میں یہ بات کہنے میں مجھے کوئی تعمل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ انجمن کے ساتھ وابستگی اختیار کریں گے, تو انشاءاللہ اس کاز میں حصہ جو ہے وہ آپ کا پڑتا رہے گا.
مزید برآں ہم نے تنظیم اسلامی کا تعارف بھی یہاں پر آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھا ہے. جو لوگ اس کے لیے عزم اور ہمت اور ارادہ رکھتے ہیں انہیں اس کے لیے بھی دعوت ہے کہ وہ ان کے پروگرام کو، تنظیم کے پروگرام کو، پروجیکٹ کو، اس کے مقصد کو، اس کے طریقہ کار کو سمجھیں تاکہ وہ ایک درجہ اور آگے بڑھ کر تعاون کا معاملہ ہو. تو بہرحال یہ سب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ظاہر ہے زبان سے ادا نہیں کی جا سکتی، یہ صرف محسوسات کے درجے کی ہوتی ہیں. اصل بات یہی ہے کہ یہ جو تعلق قائم ہوا ہے اسے قائم رکھا جائے، اور اس کے لیے میری جو ذاتی طور پر آپ سے ایک پرسنل درخواست ہے وہ یہ کہ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، کم سے کم یہ درجہ جو ہے وہ ضرور قائم رہے کہ تمام اساتذہ کو بھی، یہاں کے منتظمین کو بھی، اور اس ادارے کے بانی کو بھی اپنی دعاؤں میں جو ہے وہ مستقل شامل رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے. سب اختتام کے لیے دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم. اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین. اللہم اجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی دیننا ودنیانا. اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات ونعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا. اللہم ارزقنا شہادة فی سبیلک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.